डॉक्टर बहू क्यों? इज़ इट अ राइट चॉइस और अ रॉन्ग चॉइस? मैं आपको अपने बड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताऊंगा। वो क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स की अक्सरियत है और मैंने ख़ुद भी एक डॉक्टर से शादी की, लेकिन मैं आपको फैक्ट बेस्ड बात बताऊंगा कि हमने माशरे को किस तरफ धकेल दिया है और एक डॉक्टर लड़की की जो रेस है इसका नेट रिज़ल्ट क्या है। व्हाट इज़ नेट वर्थ ऑफ ए डॉक्टर बहू? आप ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान में 35% ख़वातीन डॉक्टर्स मुलाजमत नहीं करती। 35% जो ख़वातीन है, अगर एक मेडिकल कॉलेज में 100 बच्चियां डॉक्टर निकाल रहा है तो उनमें से 35 बिल्कुल फारिग हो जाएंगी MBBS के बाद। फारिग मतलब फारिग, कुछ नहीं करेंगी। उससे बेहतर है कि आप प्राइमरी पास औरत घर ले आएँ। उस औरत ने डॉक्टर बन के मेडिकल की सीट ज़ाया की, 1 करोड़ रुपया सरकार का ज़ाया किया, मेरिट की धज्जियाँ बखेड़ी, बर्बादी फेर दी। अलिफ फारिग। 36,000 से ज़ायद ख़वातीन डॉक्टर्स या तो बेरोज़गार हैं या मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर लेबर फोर्स में रहना ही पसंद नहीं करती। याद रखें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट डॉन न्यूज़ ने शाया की, इसमें 50,000 ख़वातीन डॉक्टर्स पे ख़र्च किए गए अब तक सरकार के 200 अरब रुपीस, 200 अरब रुपया जो है वो ज़ाया हो गया। अब भी जो मेडिकल कॉलेज का एंट्री टेस्ट जो 2 लाख ख़वातीन अगर देती हैं 21,000 सीटों के लिए, तो उनमें से कम अज़ कम भी 14-15 हज़ार पे लड़कियाँ मेडिकल कॉलेजेस में पहुँचती हैं। जब ये लड़कियां मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचती हैं तो फर्स्ट ईयर MBBS में दाखिले के वक्त ही इनको किसी मामे, चाचे, फुफे, ताए का रिश्ता आ जाता है, क्योंकि बहू डॉक्टर बन गई, टेक्निकली डॉक्टर बन गई। जिनकी नहीं बनी वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या डोनेशंस देकर या किसी भी तरह अपनी बेटी का एडमिशन करा लेंगे। इन दी एंड एक सिक्योर फ्यूचर रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस एन आइडियल कैंडिडेट विच इज़ कॉल्ड डॉक्टर बहू, एक डॉक्टर खातून, जिनकी 35% मैं आपको बता चुका हूँ कि अलिफ बेकार बैठी हैं, और 50,000 ख़वातीन ऐसी डॉक्टर्स हैं जो 200 अरब रुपया सरकार का लगवा कर बेकार बैठी हैं, अलिफ बेकार। अब क्योंकि माशरे के अंदर एक रेस है, इनको डॉक्टर बनाने की रेस है, इनकी डॉक्टरी की रेस है और आगे और छीना झपटी की रेस है। इस रेस की वजह से ये बर्बादी के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले हैं। शायद मैं जो बातें अब करने जाऊं इससे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो जाएगा, स्पेशली अगर उनका ताल्लुक़ मेरे तबके से है। एक डॉक्टर ख़ातून शायद एक अच्छी घरेलू बीवी साबित नहीं होती। बहुत सारे मर्द डॉक्टर हज़रात जिनकी शादियां इस टाइम ख़वातीन डॉक्टर से हुई होंगी वो इस बात पर एग्री करेंगे, लेकिन अगेन छितर जूतों के डर से मुझे गालियां ही देंगे बेगम के सामने, लेकिन दिल ही दिल में खुश होंगे कि क्या ठीक रहा है। रीज़न, ये जो डॉक्टर ख़ातून होती हैं दे आर टेक्निकली और लॉजिकली ये पढ़ी लिखी ख़ातून होती है, और पढ़ी लिखी ख़ातून ही हमारी अच्छी नेशन को चाहिए। तो ये ख़ातून अगर काम करती है, वर्किंग अटायर समझती है, अपने मियाँ का वर्किंग अटायर समझती है और साथ पेसअप कर लेती है, तब तो इससे अच्छा फ़र्द माशरे का कोई भी नहीं है। लेकिन अगर ये डॉक्टर ख़ातून उस 35% में जो अलिफ बेकार है और वहाँ शामिल हो गई, तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक बीवी शौहर के लिए कोई नहीं हो सकती। ये औरत यकीनी तौर पर अच्छी माँ साबित होगी, बहुत अच्छी माँ साबित होगी, लेकिन शायद ये बीवी उस मिजाज की साबित ना हो जिस मिजाज की बीवी होनी चाहिए। अब होता यह है कि ये जो डॉक्टर ख़ातून होती है जो घर बैठ जाती है, ये ख़तरनाक क्यों साबित होती है? इसमें इस बेचारी का कसूर नहीं होता। आपने एक घरेलू ख़ातून से तो शादी की नहीं, लेकिन आपने उसके ग्लैमर से शादी करके उसको घर लाकर प्राइमरी पास ख़ातून के साथ बिठा दिया, यानी कि उसको बेकार कर दिया। ये टेक्निकली ऐसे ही है कि आपने iPhone 15 Pro Max ख़रीदा और बाद में आपने उससे
نوکیا 3310 کی میسیجنگ کے علاوہ کوئی بڑا کام ہی نہیں لیا. فیچرز اس میں آئی فون 15 پرو میکس والے تھے. آپ نے ایک کوالیفائڈ ایمبیشیس خاتون کے خواب مار دیے. ہن مار دیے تے وہ بدلہ نہیں لائے گی, وہ لائے گی, ایتھوں لائے گی کہ تہاڈی چیکاں نکلن گیا. دس ایگزیکٹلی ہیپنس ان مینی ہومز ان پاکستان. یہ خواتین, ان کی اکثریت ایسی نہیں ہے, لیکن یہ خواتین کیونکہ اپنے خوابوں کے کچلے جانے کے غم میں ہوتی ہیں, تو یہ ایک سخت ضدی بہو ثابت ہو سکتی ہیں, اچھی بھی ثابت ہو سکتی ہیں, لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ ان کے خواب کل کر دیں گے تو یہ ریبیلیس ہوں گی, یہ ریبیلین ان کے اندر آئے گا. یہ کبھی بھی یہ نہیں برداشت کریں گی کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی, انہوں نے محنت کی, اور اس کے بعد آپ نے انہیں پرائمری پاس خاتون کی طرح گول روٹی کے چکر میں لگا دیا. وہ ریبیلین بہو اور ساس اور شوہر اور ایون نندوں کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا, گھر کا ماحول خراب کرے گا. اور کسی بھی مرد کو, معاشرے میں جو مرد ہوتا ہے, اس کو بیگم پہلے چاہیے ہوتی ہے, بیوی یا ڈاکٹر بہو والا جو گلیمر ہے بعد میں چاہیے ہوتا ہے. لیکن ایسی جو ایمبیشیس بیگم ہوگی, جو گھر بیٹھی ہوئی ہوگی, یہ پہلے ڈاکٹر ہے, پہلے ایک پڑھی لکھی خاتون ہے, اس کے بعد یہ بیگم ہے. اب مرد جو گلیمر کو تو بیاہ لایا, لیکن اس گلیمر کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو وہ بیاہ کے نہیں لایا. ہوگا یہ کہ گھروں میں لڑائیاں ہوں گی. جو بیچارہ پیشنیٹنگ مرد ہے, جو کام کر رہا ہے, جو فیسنگلی باہر معاشرے کو اس مشکل دور میں برداشت کر رہا ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس ذہنی سکون کو گھر ڈھونڈنا جو شاید ایک میٹرک یا ایف ایس سی پاس لڑکی اس کو دے دیتی. یہ خواتین کبھی بھی اس طرح کی بیویاں, شاید کچھ ہوتی ہوں گی, کچھ پرسنٹیج, اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں نے گھروں میں بیڈ روموں میں گھس کے نہیں دیکھا, لیکن جن مردوں سے میری بات ہوئی ہے ان کے تجزیے یہی ہیں کہ ان میں رومانس کا عنصر, ان میں خیال رکھنے کا عنصر, ان میں کیئر کا عنصر وہ نہیں ہوتا. ریزن بینگ ان کے ایمبیشنز کچلے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے خواب کچلے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس کا ریبٹل بہت برا ہوتا ہے. دے آر ناٹ بورن فار گول روٹی. دوسری طرف آئیں, اگر شادی کسی کی ہو گئی ہے ایک ایسی لڑکی سے جو پریم رتن دھن پایوں پہ تیار ہوئی ہے, اس کا براٹ اپ ہی ایک سفید گھوڑے والا لڑکا ہے, اور اس نے ایف ایس سی کی یا میٹرک کیا یا آگے بی اے بی بی اے کیا, یا ایک اچھی ویل ایجوکیٹڈ مینرڈ خاتون بنی, لیکن اس کا ایمبیشن ایک ڈاکٹر بہو اور ایک ڈاکٹر کا چام اور وائٹ اوور آل اور کلینیشین اور بلا بلا یہ نہیں تھا. وہ گول روٹی پہ ٹیمڈ ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ شوہر آئے گا 5 بجے, میں نے اس کی جرابیں اتارنی ہیں, میں نے اس کو دھلے ہوئے صاف کپڑے دینے ہیں, میں نے اسے گرم کھانا دینا ہے, میں نے بچوں کو کی ایجوکیشن پہ توجہ دینی ہے, کتنے اس کے بچے قریب لانے ہیں, کتنے اس سے دور رکھنے ہیں, اس کی سلیپ کا کیسے خیال رکھنا ہے, اس کو ساس نندوں کے جھگڑوں سے کتنا دور رکھنا ہے. وہ یہ سب مینیج کر لیتی ہے کیونکہ وہ ہوم ٹیلرڈ ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کو گھر کا پکا کھانا مل جائے. لیکن جس بیگم کو بیاہیا ہی کمرشل اسپیکٹ پہ گیا ہے, ڈاکٹر بہو کے گلیمر کے طور پہ بیاہیا گیا ہے, اور اس کو آپ نے لا کے گھر بٹھا دیا ہے, دیٹ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ آئی فون 14 15 پرو میکس کہ وہ صرف میسیجز تک ہی محدود رہ جائے گا. دیٹ از ڈیزائنڈ فار ادر سافٹ ویئرز ٹو, اور الٹیمیٹلی اس کی تباہ کاریاں پھر ذہنی سکون کی تباہ کاریوں کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ وہ اسپیکٹ ہے جس پر شاید آج تک کسی نے بات نہ کی ہو, لیکن میں نے کئی لوگوں کو یہ سائیڈ ایفیکٹس بتاتے دیکھا ہے. میں نے انہیں رن مریدیاں کرتے دیکھا ہے, میں نے انہیں ذلیل ہوتے دیکھا ہے, میں نے ان کے بچوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ یہ ایک کمرشل میرج ہوتی ہے. دس میرج ہیز اے اسٹرانگ گلیمر کمرشل اسپیکٹ. یعنی کہ ایک طرف ایک دکاندار تھا, ایک بی اے پاس لڑکا تھا, ایک بینکر تھا, ایک انجینئر تھا,
دوسری طرف آپ نے اسے بیاہ دیا ایک MBBS ڈاکٹر سے جو سم ہاؤ اور دی ادر سرکار کا یا اپنے ماں باپ کا کروڑ روپیہ لگوا کے ڈاکٹر بنی تھی، اور 5 سال وہ یہی پڑھتی آئی اور سنتی آئی کہ گائناکالوجسٹ ہوگی تو تباہی مچائے گی، ریڈیولوجسٹ ہوگی تو تباہی مچائے گی، کوئی اور کلینیشین بنے گی تب تباہی مچائے گی، یا XYZ. لیکن یو کلڈ اٹ، یو ڈیلیبریٹلی کلڈ دیٹ اورا. تو پھر ਭੁਗਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ اورا کل کر ਦਿਓ گے تو پھر یو ول سفر ان دی اینڈ، یور کڈس ول سفر ان دی اینڈ. کڈس کو شاید پھر وہ تھوڑی اوور پروٹیکٹیو مدر ہوتی ہے، لیکن مرد بیچارہ بڑھ گیا. اس لیے معاشرے کے اندر یہ جو صرف پڑھی لکھی بہو کا لیبر سفید اوور آل کے ساتھ یہ لیبل لگا دیا گیا ہے، دس از اے ڈیزاسٹر لیبل. اس سے ہمارا میرٹ بھی خراب ہو رہا ہے، اس سے بچیوں کے ذہن بھی خراب ہو رہے ہیں، اس سے اینڈ تک پورا اورا خراب ہو رہا ہے فار بینگ اے میرج انفراسٹرکچر ان پاکستان. اور ان تلخ حقیقتوں پر کوئی بات نہیں کرتا. گل کرے گا تو کھلے پین گے. یو کین ناٹ ویپ آؤٹ یور ایموشنز آؤٹ. تو میری نظر میں یہ جو ڈاکٹر بہو والا کانسیپٹ ہے، یہ جو گلیمر کمرشل بیوی والا اسپیکٹ ہے، اس کو رشتہ آنٹیاں اپنی پراپرٹی ڈیلری کی ڈکشنری سے مائنس کر دیں. Because you people are devastating people's brains, people mindsets. You are a home wreckage even before making home. آپ گھر بنانے سے پہلے گھر توڑ رہی ہیں. This رشتہ کلچر should stop right now. اور جو بچیاں میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، بہنوں، بہوؤں، بیٹیوں، واٹ ایور، اگر آپ ڈاکٹر بن رہی ہو تو 35% بھی الف بیکار کیوں بیٹھی ہو؟ تم نے 200 ارب روپیہ ایک یوگنڈا ٹائپ کی ریاست کا کیوں ضائع کر دیا؟ وائی یو آر ناٹ ان سروس ڈلیوری ان پاکستان؟ اب آپ بلیم دیں گی معاشرے کو، اس معاشرے کو جس نے آپ کو گلیمر اور کمرشل اسپیکٹ پہ بیاہ دیا اور گول روٹی، آٹے اور کپڑے دھونے اور اس چکر میں لگا دیا جس کے لیے آپ بنی نہیں تھی. تو پھر آپ ٹیکنیکلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی اور تباہی آپ کے دھانے پر ہوگی. سو یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے. ڈاکٹر بہو یس اور ڈاکٹر بہو نو. کمرشل اسپیکٹ یس اور کمرشل اسپیکٹ نو. کمرشل کا گلیمر لینا ہے، زندگی سکون سے گزارنی ہے، یا وڑ جانا ہے. ڈاکٹر عرفان کیسر، سائننگ آف.